جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا مدبر صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ 100 سال کا جو سفر ہے اس کو اس مختصر سے وقت میں ہم کیسے قید کریں گے. ہم ان کچھ سنگ میل ہیں جن کا طائرانہ سا بالکل تذکرہ ہم یہاں کر سکیں گے. لہٰذا بغیر کسی تمہید کے ناظرین محترم، میں یہاں پر جو ہمارے معزز مہمانان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ان کا آپ سے تعارف کرائے دیتا ہوں. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد الیاس منیر صاحب، مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور صدر ہیں تاریخ کمیٹی کے یہاں پر جماعت احمدیہ جرمنی میں. اس کے علاوہ مدیر اعلیٰ ہیں اخبار احمدیہ کے. جزاکم اللہ مولانا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ کے ساتھ جزاکم اللہ. تشریف فرما ہے مکرم محترم طارق احمد ظفر صاحب، مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ اور اس وقت صدر صاحب خدام الاحمدیہ جرمنی کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ. جزاکم مربی اللہ. صاحب، اگر ہم شروع کریں، ابھی مدبر صاحب اور ہمارے ساتھی جو پریزنٹرز ہیں وہ ناظرین کو بتا رہے تھے کہ ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سفر اختیار فرمایا، لیکن اور اس کے بعد پھر مشن قائم ہوا. اس تفصیل میں تو ہم جائیں گے، لیکن جو پیغام ہے حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ پہلی دفعہ اس بابرکت پیغام اس سرزمین یعنی جرمنی میں کب پہنچا تاریخی حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی ہے تو اس کی اشاعت کے بعد 1885 میں حضور نے ایک خط کے ساتھ ایک اشتہار بھجوایا ہے یورپ، امریکہ وغیرہ میں، اور اس کی تعداد حضور نے 12,000 لکھی ہے. تمام والیان ریاست کو، بڑے بڑے لیڈرز جو تھے روحانی اور دنیاوی، ان کو یہ خط بھجوایا اور رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے. حضور نے شہادت القرآن میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اس کی رسیدیں اب تک محفوظ ہیں. تو یہ پیغام ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسلام کی دعوت پر مشتمل یورپ، امریکہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بھجوایا گیا. اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا وہ تھا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق یہ پیغام پہنچانے کے انتظام فرمایا، اور پھر اس کو رجسٹر کیا گیا یہاں پہ ان ممالک میں. چنانچہ 1885 میں ہی یہاں ایک ایفانگلش مسیونز نامی ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چھپا 1885 میں؟ بالکل اسی سال. اور پھر اس کے بعد دوسری شہادت اس طرح سے ملتی ہے کہ 1895 میں جو عبداللہ آتھم کے ساتھ مباحثہ ہوا تھا امرتسر میں، جو جنگ مقدس کے نام سے چھپا بھی ہوا ہے، اس کا احوال چھپا ہے 1895 میں ایک عیسائی رسالے میں. اور اس طرح سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہاں پہنچنے کا ایک تحریری ثبوت موجود ہوگا. یہاں کے کسی شہزادے کو بھی تو حضور نے خط لکھا؟ جی، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور نے جن لوگوں کو وہ 12,000 کی تعداد میں خط بھیجا تھا، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے. ایک تو عمومی طور پر ذکر کیا ہے والیان ریاست اور روحانی پیشواؤں کے نقطہ نظر سے، اور بعض کے 2-3 نام ہیں جن میں برطانیہ کے ولی عہد کا نام ہے اور جرمنی کے شہزادہ بسمارک جو سب سے پہلے چانسلر بنے یہاں کے، ان کا نام لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے. تو ان کو بھی یہاں پہ بھجوایا گیا. یہاں کی جو اگر یہ تو ہو گیا نا کہ یہاں کا حکمران طبقہ جو تھا اس میں پیغام پہنچا، اس کی جو ریکوگنیشن ہے، جو اس کو پہچانا گیا، اس کے جو آپ نے کچھ شواہد آپ نے بتائے، لیکن کیا یونیورسٹیوں میں اور اس قسم کے اداروں نے بھی اس کو رجسٹر کیا اس وقت؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہاں پہ 1906 میں ایک کتاب چھپی، اس کا نام تھا اورینٹلش ریلیگیونن، کہ یعنی مشرقی مذاہب. اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف اور جماعت کا تعارف شائع کیا گیا. اور اس کے بعد اسی سال 1906 کی
दिसंबर में येना यूनिवर्सिटी जो ईस्ट में है उसमें एक लेक्चर दिया कार्ल फोलर ने, प्रोफेसर था वहाँ के। तो उसने मज़ाहिब का ज़िक्र करते हुए हज़रत मसीह शाम का ज़िक्र किया और उसने कहा कि ये नया रंग लिए हुए एक नया फ़िरका जो है वो उभर रहा है हिंदुस्तान में। हैरत अंगेज़ बात है रबी साहब के उस ज़माने में, आज के ज़माने में कादियान और ये जो रिमोट एरियाज़ हैं पंजाब के या दूर दराज इंडिया के, वहाँ से पैगाम पहुँचना मुश्किल है लोगों के लिए बाज़ सूरतों में। ये आज से 125 साल से भी पहले ये इस पैगाम का पहुँचना ये सरासर इलाही तसर्रुफ़ है। अब हम थोड़ा सा, हमने जैसा अर्ज़ किया कि संगे मील, अगला जो हिस्सा है वो है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिशन, जो यहाँ पर मिशन का क़याम होता है, तबलीगी मुबल्लिगीन भेजे जाते हैं, वो उसका आगाज़ कब हुआ और कौन तशरीफ़ लाए यहाँ पर? देखिए नदीम साहब, जज़ाकमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुख्तसर पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि आपने पैगाम पहुँचाने का ज़िक्र किया है। अब रसूल की सल्लल्लाहु एक आलमगीर नबी थे, ख़ातमुन नबी थे, आपके पैगाम सारी दुनिया के लिए था और हज़रत इस्लाम आपकी इत्तिबा में तशरीफ़ लाए हैं। और जिस तरह उस वक्त तकमील दीन हुआ था, अब इबलाग दीन होना था, और ये जो ज़िम्मेदारी थी इबलाग दीन की, हज़रत इस्लाम को पहले दिन से इसका बहुत शिद्दत से इसका एहसास था। और जिस ये रजिस्टर्ड करके ख़त भेजना, आप तसव्वुर करें, ये वही 12,000, अब ऐसा लगता है कि ये फ़िगर पता नहीं चेक हुई है नहीं हुई, कैसे आ गई थी बड़ी फ़िगर, लेकिन 100% अगर जिसने ये लिखा है तो ऐसे ही है। और लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया सब कुछ। बहरहाल यहाँ से आपने अगली बात जो पूछी है, मुबल्लिगीन का जो सिलसिला है, हज़रत इस्लाम के दौर में तो ये सिलसिला पैगाम पहुँचाने की हद तक था। हज़रत खलीफत मसीह सानी के दौर में फिर ये सिलसिला ऐसा ऐसा बढ़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि जो हज़रत इस्लाम ने एक बात बयान फरमाई थी कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम का नाम फैले, तो किसी जगह पे वहाँ पे मुसलमान हैं भी और नहीं भी हैं, तो आप कोशिश करें वहाँ पे मसाजिद की भी तमीर करें, ठीक है। तो इसी तरह हज़रत मुस्लिम मौत के दौर में इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो थी। 1924 में लजना ने बड़ी तहरीक चली थी कि लजना ने कंट्रीब्यूट किया था और वहाँ पर मस्जिद फ़ज़ल की तमीर की कोशिश की गई थी, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई थी, वो सारी बातें फिर नहीं हो सकी जी। बर्लिन में मस्जिद फिर बाद में बिल्कुल फिर बाद में, लेकिन जंगे दोम के बाद, जंग अज़ीम दोम के बाद फिर हमबर्ग में हज़रत मुस्लिम मौद का एक दौरा हुआ था, हज़रत मुस्लिम वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, फिर आपने वहाँ पर इरशाद फरमाया था कि यहाँ पर भी एक मस्जिद होनी चाहिए। उससे पहले हमारे एक मुरब्बी सिलसिला थे शेख नासिर अहमद साहब, उनको भेजा गया था, वो वहाँ पर मुकीम थे। वहाँ पर फिर वो सिलसिला शुरू हुआ मस्जिद तमीर करने का। जज़ाकमुल्लाह। ये मौलाना बिल्कुल जिस तरह के हैम्बर्ग से पहले अगर हम थोड़ा सा बर्लिन में रहें तो मौलाना मुबारक अली साहब गालिबन जी, मौलाना मुबारक अली साहब जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने 1909 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैत की थी और फिर अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। मुस्तकिल तो नहीं, लेकिन वो उन्होंने कुछ सालों के लिए, तो हुज़ूर ने हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग अज़ीम अव्वल के बाद उनको सितंबर 1922 में इरशाद फरमाया कि यहाँ पे पहुँचे और मस्जिद का प्लान देकर उनको भेजा। और ये जो तारीख़ में 1923 आता है, ये क्यों फिर ज़िक्र? ये फिर उन्होंने यहाँ पे पहुँचकर रवाबित बनाए अपने और मस्जिद की तामीर के लिए राह हमवार की, ज़मीन ख़रीदी और उसके मराहिल से गुज़रते हुए 6 अगस्त 1923 को उस मस्जिद का संग बुनियाद रखा और बहुत बड़ी तकरीब थी। 400 जर्मन अहबाब को वहाँ पे मदऊ किया गया था, वो शामिल हुए। एक आइन लाडुंग बाकायदा उसके लिए शाया किया गया था, वो हमें उसकी एक कॉपी भी मिल गई है। तो इस तरह से बंगाली शहर में बहुत तने तनहा अकेले थे बिल्कुल, और उनके अलावा सिर्फ 3 और अहमदी थे, उनमें से 2 स्टूडेंट्स थे, तीनों स्टूडेंट्स थे, मुख्तलिफ अपने मज़ामीन के पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो वो शामिल हुए थे। बाकी सारे कोई मुसलमान थे, कोई जर्मन थे, बहुत अफसरान बहुत शामिल हुए उस तकरीब में। साहब ये भी फरमाइएगा, उनके बाद एक सहाबी थे, उनका भी जिक्र मिलता है तारीख में, वो कौन थे? जी,
اس کے ساتھ ہی ان کی جب یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ملک غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صحابی تھے حضرت مسیح شام کے، ان کو بھیجا تھا. لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، تو وہ پیسہ جو اس کے لیے جمع ہوا تھا اس کو مسجد فضل لندن کے لیے پھر ٹرانسفر کر دیا گیا. وہاں پہ پھر مسجد اگلے سال تعمیر ہوئی ہے. تو چونکہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کا سال جو ہے 1923 ہے، اس لیے پھر اس کو مشن کو یہاں سے شروع کرنے کی حضور نے اجازت عطا فرمائی تھی. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. سر صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے مسجد کا جو قیام ہے ہمبرگ میں، پھر مسجد جو ہے باقاعدہ وہ برلن والی پھر نہیں بن پاتی، ایسا کہ مولانا نے فرمایا. برلن میں پھر مسجد بنتی ہے اور وہاں سے نہیں، برلن میں نہیں بنی، معاف کیجیے گا، ہمبرگ میں بنتی ہے مسجد، اور پھر وہاں سے مساجد کی تعمیر کا، باقاعدہ تعمیر کا مسجدوں کا یہ سلسلہ. اس کے بعد ابتدائی مساجد کون سی ہیں یہ مسجد؟ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ نے پیغام آگے پہنچانا تھا، وہ پیغام مسجد کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. گو مبلغین بھیجے، انہوں نے کوشش کی اپنی، لیکن بعد میں یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہونا بہت ضروری تھا. پہلے تو وہ جنگوں کا سلسلہ ہوا، وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا وغیرہ، لیکن شیخ ناصر صاحب جہاں ہمبرگ میں تھے تب آئے تھے. ہاں جی، شیخ ناصر احمد صاحب، جی اس کی تصحیح میں کر دوں کہ حضرت خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مبلغین کو اپوائنٹ کیا تھا جرمنی کے لیے، مکرم شیخ ناصر احمد صاحب، مکرم چودھری عبداللطیف صاحب اور غلام احمد بشیر صاحب. تو یہ پہلے لندن آئے تھے، لندن سے انہوں نے یہاں پہ آنا تھا، لیکن ان کو جرمنی میں جنگ کے بعد کے حالات کی وجہ سے داخلے کی اجازت نہیں تھی مل رہی. تو پھر یہ تینوں سوئٹزرلینڈ آ گئے. سوئٹزرلینڈ سے 2 مبلغین جو ہیں چودھری عبداللطیف صاحب اور غلام احمد بشیر صاحب، وہ ہالینڈ چلے گئے اور وہاں سے یہ کوشش کرتے رہے. مین وائل 1948 میں شیخ ناصر احمد صاحب کو مختصر عرصے کے لیے اجازت مل گئی، ہفتے 2 ہفتے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ 2-3 آمدی ہو چکے تھے جرمن جنگ. بہت شکریہ. یہ اتنا مزیدار ٹاپک ہے کہ اس پہ لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز بہرحال جاننی ضروری ہے کہ وہ جو مسجد جو پہلی تعمیر ہوئی ہے وہ تو ہمبرگ میں ہوئی، وہ ہمبرگ میں ہوئی ہے، مسجد فضل عمر مسجد جو ہے. اور اس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ وہاں پر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا باقاعدہ. الحمدللہ. اچھا صاحب، میں نا اس اگلے ایک سٹیپ پہ اب جانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ مل کر. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ ابتدائی سلسلہ ہو گیا، ٹرننگ پوائنٹ جو ہے بالکل وہ موڑ جس سے ایک جماعت احمدیہ کی جرمنی کی تاریخ میں، ایک تبلیغ میں بھی اور تنظیم میں بھی ایک بالکل صورت اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں وہ کیا موقع اور کون سا دور ہے؟ وہ دیکھیں، وہ دور وہ ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے خود سامان پیدا کیے. جماعت احمدیہ الہی جماعت ہے، شروع سے ہی ایک مخالفت کا سلسلہ شروع سے رہا ہے، اور جب مخالفت اپنی تہا کو پہنچ گئی، پاکستان میں سے پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے یہاں یورپ کے ملکوں میں آ گئے. تو میں ہمیں یہی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جب حضور کی آمد یہاں پر ہوئی اور حضور کا پھر سلسلہ جرمنی میں آنا شروع ہوا. جرمنی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم لندن کے بعد ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جہاں پر جس کثرت کے ساتھ خلیفۃ المسیح کے قدم یہاں پر پڑے ہیں، کوئی اور ملک نہیں ہے. اور حضور کی براہ راست رہنمائی رہی ہے. حضور نے جمع جماعت کو دیکھا، جمع جماعت کے احباب کو دیکھا، ان میں خلوص دیکھا، ان کے اندر وہ استطاعت دیکھی کہ یہ اسلام کے آئندہ مستقبل کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرنے والی قوم ہے. وہاں پر خلیفہ رابع رحمۃ اللہ نے مساجد کے حوالے سے ہماری توجہ پھر اس طرف پھیری کہ جمع جماعت 100 مساجد کی تعمیر کرے. وہ کس سال تھا؟ وہ الیاس مودودی صاحب بہتر جانتے ہیں. ہاں جی، 89 سے. تو وہاں سے جو توجہ مساجد کی تعمیر کی طرف پھیری، میں یہ سب سے بنیادی ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں بھی یہی سلسلہ؟ بالکل یہی ہے. اور میں ذرا اس سے پیچھے جاؤں گا. سن 1955 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ اس دورے کی تصاویر دیکھیں. جرمن جو تھے نیورنبرگ میں، ہمبورگ میں، وہ ایسے ان کا انداز تھا جیسے شمع پر پروانے فدا ہو رہے ہوتے ہیں.
تو حضور 15-16 افراد پر مشتمل جماعت بنی ہوئی تھی نیورنبرگ میں، ان میں رہے 2-3 دن، ان کے ساتھ پلاننگ کی، اور پھر ہمبرگ جا کے وہاں پہ بڑے بڑے افسران کے ساتھ ملے، ٹاؤن ہال میں حضور کا استقبالیہ ہوا۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو وہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہاں جی وہ بعد کی بات ہے، جی یہ میں 1955 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 67 تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک وجود کی برکت تھی، اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا فوری طور پر۔ چنانچہ 56 میں پلان بن گیا فضل عمر مسجد کا ہمبرگ کے لیے، اور 57 میں وہ مسجد بھی بن جاتی ہے 2 سال کے اندر اندر، اور پھر 2 سال کے اندر فرانکفورٹ میں بھی مسجد بن جاتی ہے، مسجد نور۔ ہمیں وقت کی مناسبت سے اب ناظرین کو یہ بتائیے کہ اسی ہیمبرگ مسجد میں پھر خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لاتے ہیں؟ جی بالکل، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد نور میں بھی، مسجد ہمبرگ میں بھی کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں، 67 میں، 70 میں، 73 میں، 76 میں، 78 میں، اور آخری مرتبہ 80 میں۔ جزاک اللہ۔ اور مرحبا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر لوں جی یہ اس کے بارے میں بھی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ تاریخ میں آپ نے سارا وہ آپ چھان بین کر رہے ہیں، تحقیق بھی ہو رہی ہے، خلیفہ ثانی نے کا قدم مسجد فضل عمر میں پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ نہیں، خلیفہ ثانی کے جانے کے بعد یہ بنی ٹھیک ہے ہے، نا۔ کیونکہ یہ مغالطہ ہے، اور یہ لوگوں میں ہاں پایا جی جاتا ہے۔ جی میں نے یہ عرض کیا نا کہ وہ 57 میں بنی ہے مسجد۔ بالکل بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا، اب پروگرام کے بالکل آخر میں سر صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ 100 سال کا یہ جو سنگ میل ہے، یہ مقام جو ہے جہاں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ایک لائے عمل دیا کہ یہ اقدامات کریں، وہ اقدامات بریفلی وہ اقدامات کون سے تھے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پچھلے سالوں میں کس طرح ان کے لیے کوشش کی کہ حضرت خلیفۃ المسیح کی اس آواز پر لبیک کہا جا سکے؟ دیکھیں اقدامات تو آپ وہ میری تصحیح کیجیے، بلکہ بتائیے گا، وہ شورا ہوئی تھی، شورا میں یہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہم نے کچھ ایمز اپنے لیے مقرر کرنے ہیں کہ جب ہمارے 100 سال ہوں ہم حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ ہاں جی، تو اس میں بہت بنیادی چیزیں تھیں، اس میں ایک پیغام پہنچانے کا بھی سلسلہ تھا، ہم نے فلائر کی ڈسٹریبیوشن بھی کرنی ہے، لوگوں تک پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے، ہم نے کتابوں کی اشاعت کرنی ہے، اس حد تک جو روحانی خزائن کا پورا روحانی خزائن کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، اور پھر مساجد کے حوالے سے ہمارا شروع سے ایم بہت ہے، جذبہ بہت ہے، کوشش بہت ہے، لیکن کچھ ظاہری وسائل بھی ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات ہیں، پیچیدگیاں بھی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب رفتار بہت تیز ہو گئی ہے مساجد کی تعمیر میں۔ اور ایک بہت بنیادی چیز، تربیت تو ہمیشہ شروع سے ہمارے خلفاء اسلام ہماری توجہ دلاتے رہے ہیں، ابھی بھی حضور نے اپنے خطبہ جمعہ میں آج بھی ہماری توجہ اس طرف پھیری ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں تو حضور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے۔ ہاں جی، لیکن ویب سائٹ جو ہے ہماری، جب فلائر ہم تقسیم کرتے ہیں تو کیا ویب سائٹ کے جو وزٹرز ہیں اس پہ کچھ فرق پڑتا ہوگا؟ فرق یہ تو وہ ہمارے ویب سائٹ والے ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہ فلائر آج کا جو دور ہے وہ دور ڈیجیٹل دور ہے، آن لائن دور ہے، لوگ جب نام احمدیہ کا سنتے ہیں تو وہ گوگل میں ڈالتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اور اس کو ہماری ویب سائٹ میں لکھی ویب سائٹ کا بھی آتا ہے، اور جو ہمارے سیکٹری تبلیغ ہیں ان کے پاس وہ سارے فگرز بھی ہیں کہ کس حد تک وہ ویب سائٹ لوگوں سے یوز کی جاتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں وہ غلط تعداد نہیں آپ کو بتانا چاہتا۔ ہاں جی، مجھے مشن انچارج صاحب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ کچھ مہینے ہو گئے اس بات کو بھی کہ 1.5 ملین لوگ جو ہیں 1.5 ملین لوگ جو ہیں یہ فلائر جو ہم تقسیم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں منتھلی کر رہے ہیں، اور کتابیں جو پڑھ رہے ہیں، جو ترجمہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ان کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ مربی صاحب بالکل آخر میں تو چند سیکنڈ ہی ہے ہمارے پاس بچے ہیں کہ بڑی بڑی کامیابیوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے دور حاضر میں جو جماعت جرمنی کے حصے میں آئی ہیں وہ ہمارے ناظرین، ایک بات خاص طور پر دیکھیں کہ 1955 میں جماعت کی پہلی رجسٹریشن ہوئی ہے بطور فرائن، اور اس کے یہ ہم نے ٹائم لائن ایک شائع کی ہے، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور اس میں
8 अफराद के सिर्फ नाम दर्ज हैं। फराइन ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन को, जर्मन ज़बान क्लब का से बड़ी एक बाकायदा रजिस्टर्ड तंजीम होती है, छोटी सी, और उसमें ये हाँ जी 8 नाम लिखे हुए हैं जी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में 8 से ज़्यादा लोग, 8 से ज़्यादा लोग मौजूद, इससे ज़्यादा हैं? क्या, इससे क्या ज़्यादा अर्ज़ किया जी? और उसका अगर पूरा हाँ जी करना है, एक गो थ्रू होना है, जी, तो जी। इसमें हमने संघाई मील अच्छा के नुक्ता नज़र से 100 साल तारीख जमा की है। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को दिखा ये भी दें। एक माशाल्लाह, है। जज़ाकल्लाह। और फिर एक और छोटी सी चीज़ आपको दिखा दूं जी जी प्लीज़। कि सन 1977 में हमारा अखबार अहमदिया का शुमारा शुरू अच्छा हुआ ये था, है, जो हाथ से लिखा जाता था। ये ओरिजिनल कापी है उसकी? ये ओरिजिनल कापी ये है। कैमरे में मेरी दरख्वास्त होगी कि ओरिजिनल कापी जो है उसकी, और 1977 की बात। 1977 में ये दूसरे शुमारे की कैमरे ये के सामने रखी, तस्वीर जज़ाकल्लाह। है। अच्छा, और ये जो और ये कल ही छप के आया, जो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड, और उसमें तस्वीर हैं और मज़ामीन हैं, और बिल्कुल ये जो अमली तौर पर नाज़रीन मोहतरम बड़ा लुत्फ़ आया इस सफ़र को हाथ से लिखे हुए एक सफ़े के अखबार अहमदिया से लेकर एक कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक जिसमें डिज़ाइंस हैं वहाँ तक के अखबार अहमदिया तक, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें, ये छोटी और सी एक चीज़ बेशुमार कामयाबियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये नहायत दिलचस्प गुफ्तगू, लेकिन क्या कीजिए कि वक्त इसी कदर था आज। हम देखते हैं कि हमारी नशरियात में हमारा आगे क्या है। यहाँ स्टूडियो से मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।